ہمارے چینل محمد فیضان رجوی سے جڑنے کے لیے ابھی چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن دبائیں تاکہ آنے والی نوٹیفیکیشن آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچے۔ کتنے کتنے مالدار لوگ ہیں اسی گاؤں میں لوگ، میں دوسروں کی ہوں، پہلے تو تمہارے یہاں تقریر کرنے آیا ہوں، تمہیں کہوں تم یا میں ایک ہی سب میں ہیں۔ کتنے کتنے مالدار، ان کے بچے امام بن رہے ہیں، عالم، کیوں؟ رشوتیں دے رہے ہیں، لاکھ لاکھ روپے، کوئی ماسٹر بن گیا، کوئی، ٹھیک ہے اچھی بات ہے، بنو سب، وہ بھی پڑھو، لیکن اس سے پہلے مسلمان ہی بنو۔ اتنے روپیہ جانتے ہیں آپ انگلش میڈیم میں، جبکہ میں بھی کیرلا پڑھا ہوں، ایسی بات نہیں سمجھے، فضیلت کے بعد وہاں تخصص فی الادب کرنے گئے، یہ مت سمجھیو کہ میں بھی ایسی خالی یہی سے اٹھ کے چلا آیا ہوں، میں بھی اللہ غرور تکبر گھمنڈ اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ میری بات بھاری ہو جائے، مجھے بھی ایسا پڑھ کے آیا ہوں، میں بھی فتوے لکھ کے آیا ہوں، تب یہاں تک پہنچا ہوں، جو بات بتاؤں گا ذمہ داری سے بتاؤں گا، مگر اس لیے تمہارا ذہن بدلنا چاہتا ہوں، جب تک ذہن نظریہ نہیں بدلے گا نا تب تک کچھ نہیں ہوگا۔ اب ذرا شریعت سے پوچھو، دین سے پوچھو، کتنے لوگ ایسے ہیں جن کی نماز جنازہ پڑھنے کا حکم نہیں ہے؟ 5 لوگ ہیں، ان میں سے ایک بتاؤں گا، ایک وہ ہے جو امام سے بغاوت کرتے 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 اسی بغاوت میں مر جائے تو دین اور اسلام یہ کہتا اس کی نماز جنازہ پڑھنے کا حکم نہیں ہے، خارج۔ کتنے لوگ ہیں ایسے؟ چلو مان لو تم نے مجھے ستا لیا، میں نے تمہیں ستا لیا، تم قسم کھا جاؤ گا اگر میں تمہیں ستا دوں اپنے بچوں کو کبھی دین نہیں پڑھاؤں، اگر میں تمہیں زیادہ ستاؤں تو۔ حضرت ایک جگہ کی، جب میں راجپور میں، وہ جسپور میں تھا، ایک جگہ ہے حسن پور نام ہے، وہیں پہ امام صاحب کی تنخواہ تھی 6000 روپے، ان کی 3 بیٹیاں تھیں، 3 بیٹیوں کے بعد ایک بیٹا ہوا، تو یار عورت تو سب کی ہوتی ہے نا، ان کے امام صاحب کی بیوی بڑی پیار سے اس کو پالتی تھی، 3 بیٹیوں کے بعد ایک بیٹا ہوا، سب کا یہ حساب فطرت ہے، پالتی تھی۔ اتفاق سے اس لڑکے کی طبیعت خراب ہو گئی، وہ ڈاکٹر شاہد تھے وہاں پہ، ڈاکٹر شاہد سے دوا لینے لگے، اب جب دوا لینے لگے انہوں نے کہا حضرت بچہ یہاں پہ ٹھیک نہیں ہوگا، اسے مراد آباد لے کے جانا پڑے گا، پی کے کھنہ کے پاس۔ پی کے کھنہ کی فیس آج کے دور میں 2100 روپے، اس وقت 500 روپے تھی، تو اب آدمی شہر جائے گا تو کم سے کم 3-4 ہزار روپے کا انتظام کر کے لے کے جائے گا، اور ان کی تنخواہ کو مطلب مہینے کو 22 دن ہو گئے تھے، 8 دن باقی تھے، ان کے پاس جو تھوڑے بہت پیسے تھے وہ ویسے اٹھ گئے، اس لوکل دوا کرانے میں ہوتی ہے اس کا بیچارے کو، اور کوئی کمائی تھی نہیں۔ وہ متولی کے پاس گیا، صدر کے پاس، حضرت میری تنخواہ آدھی مجھے دے دو، 4000 روپے دے دو، اور جب مہینہ ہو جائے گا تو تم کاٹ لیو۔ اس نے ایسا جواب دیا، بولے آج تمہارا بیٹا، کل کو تمہاری بیٹی مرے گی، پرسوں کو وہ، اس کو وہ، تو میں کیا دوں، کہاں سے دوں؟ نہیں، 3 تاریخ کو مجھے، 3 تاریخ، اتنا بڑا نالائق تھا، اس نے نکال دیا، چلا گیا یار امام بیچارہ، کیا یار اس کے دل سے ہائے نکلی ہوگی یار، کیا ہائے نکلی ہوگی یار۔ خیر کوئی بات نہیں، مسجد کے برابر میں ایک دکان تھی، سائیکل پنچر اور سائیکل کا سامان رکھتا تھا وہ، اس کو نام پتہ نہیں کیا تھا اس کو، تو مسجد کی گیٹ کے برابر مسجد ہی کی دکان اس نے کرائے پہ لے لی تھی، چوراہے سے تھا، تو اس نے اپنی دکان سائیکل کا پنچر بھی جوڑتا تھا، سامان بھی ڈالتا تھا، سائیکل کا سامان رکھتا تھا، اس سے کہا وہ وہیں بیٹھ جاتا تھا، نماز پڑھنے کے بعد وہ نماز پڑھتا تھا ہمارے، اس نے کہا حضرت میں یار 7500 روپے کا یہ سامان لایا، کل ہی لایا ہوں بدھ کی بازار سے، کل ہی لایا ہوں بدھ کی بازار سے، میرے پاس ابھی 350 روپے ہیں، یہ لے۔ بیچارہ جو تھا اس نے اپنا دل پیش کر دیا، یہ بھی انسان تھا نہیں، اس نے دل پیش کر دیا، تو اس نے کہا یار تو میری بات سن، مسجد کی گلک میں پیسے ہیں اور تو میرے ساتھ گواہ بن۔ وہ اسے لے گیا مسجد میں، اور اس نے مسجد میں کھڑا ہو گیا، یا اللہ، ڈاکٹر نے کہہ دیا بیٹا، مطلب بہت زیادہ طبیعت خراب ہونے لگی، اے اللہ میں مسجد کی گلک سے 2500 روپے نکال رہا ہوں، میرا بیٹا ٹھیک ہو جائے گا تو 3000 ڈال، اور وہ گواہ امام صاحب اس میں سے نکال کر لے گئے۔ اس کم وقت صدر نے کہا تھا پورے گاؤں میں اڑا دی، امام صاحب نے مسجد کی پیٹی توڑ لی اور چوری کر لی۔
یار اتنا بڑا ہے پورے گاؤں میں، عورتوں کو جانتی ہے، اڑ گئی پورے گاؤں میں. اور وہ دونوں میاں بیوی مراد آباد سے امام صاحب چوری کر کے بھاگ گئے. چوری کر کے بھاگ گئے. ارے ایسی باتیں بہت اڑتی ہیں. اب جب یہ اڑی کہاں مراد آباد میں، فتوا آ گیا ہمارے پاس لکھنے کے لیے، میں اور مفتی جلیل سب لوگ لکھتے. تو اب جب آئے نا تو اب وہ تو یہ لکھا جائے گا کوئی امام ایسا ہو جس کی نیت ٹھیک نہیں ہو، چوری کرے، تو جب تک وہ توبہ نہ کرے، اس چیز سے باز نہ، اس کے پیچھے نماز نہیں. فتوا تو ہم یہی دیں گے، آپ بھی یہی کہیں گے، کوئی بھی مفتی یہ فتوا دے گا. اتنے میں اس نے میرا نمبر لے لیا قاری نعیم صاحب سے، وہیں سے امام تک بات پہنچ گئی. اس کی بیچارے کی غریب تھا، اس سے چلنے کی، وہ پیسے والا تھا، تھوڑا صدر تھا، اس نے اعلان کرا دیا سامنے کہ ایسا 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 فتوا لے کر اس امام کا صاحب 8-10 آدمی ہمارے یہاں آ گئے. ہم نے کہا ٹھیک ہے 3 دن بعد لے لیو، کہ ہمیں کتابیں پڑھانا ہوتی ہیں. 3 دن ہم نے یہ قانون بنا لیا ہاتھوں ہاتھ فتوا نہیں دیں گے، 3 دن بعد دے بات. وہ لکھنا بہت پڑتا تھا، کتاب مطالعہ بھی کرنا پڑتا تھا، کام تھا مدرسے. تو اس نے مجھے فون کیا، وہ رو گیا وہ یار، بولے حضور میں اللہ کی قسم کھا کچھ مطلب دل ہلا کے رکھ دیا اس نے بات. بولے ایسے ایسے بات ہے، پوری بات ہی سچی. اس سائیکل والے کو بتا، کلوا بولتے تو اس کو نام مجھے پتا نہیں، کال رنگ کا کلوا بولتے. تو اس کو بلا لو، پوچھ لو پوری پوری ایسے بات. میں نے کہا اچھا. کلوا کو بلوا لیا میں نے. ایک لڑکا پڑھتا تھا رئیس نام کا، اس کو بھیجا نا موٹر سائیکل کو بلا کر اس کو. تو وہ کلوا خامسہ جماعت میں پڑھتا تھا، ادھر شکریہ چلا گیا. تو اس کو بلایا، تو بولے ہاں حضرت یہ جو قاری صاحب بتا رہے ہیں یہی بات سچ ہے. اور ایسے ہی میرے سامنے انہوں نے نکالے، اور انہوں نے یہ بات بھی کہی ہے اور رو کے کہی ہے اللہ میرا بیٹا ٹھیک ہو جائے گا تو 3000 جب میری تنخواہ ملے گی تو 3000 ڈالر 25. میں نے کہا اچھا اتنا بڑا ظلم. اور وہ آدمی بعد میں بھیج رہا کہ لاؤ فتوی لکھوا کے لاؤ، فتوا لکھوا جامع نعیمیہ سے فتوا جو ہم لکھ رہے تھے وہ. میں نے کہا اچھا. میں نے کہا اب انہیں صدر کو لاؤ بلا کے، اور جو 3-4 کمیٹی والے ان کو سب کو لاؤ. لڑکے تھے شادی سے پڑھنے والے، بڑے بڑے لڑکے تھے، تگڑے تگڑے لڑکوں کو تیار کر دیا. میں نے کہا 20 نمبر میں ان کو بند کر دیں. جب آئے تو پکڑ کے، جیسے میں اشارہ کروں پکڑ کو دھکے مار کے بند کرنا، بے عزتی کرنا. ہمارے مدرسے صدر آ گیا، وہ صدر تھاگڑ کے چیئرمین تھا. ارے بولے جوتے سے مارو چوراہے، اگر ایسا ہے میں نمٹ لوں گا سب. کس آپ کو غصہ نہیں آتا کیا؟ گاؤں میں اڑ گئے بیچارے کو، کیا ظلم کیا اس نے. کبھی وہ بچوں کو پڑھائے گا اس سال میں؟ اس نے بیچارے نے حفظ کیا قرآن. کتنے لوگوں نے نا یہ لائن چینج کر دی، بڑی بڑی اچھی صلاحیت والوں نے، بڑی بڑی اچھی کتابوں پڑھنے والے. پہلے مدرسے میں پڑھتے تھے، آج کیا ہے معلوم ہے؟ 2 جماعتیں پڑھتا ہے، اگر کسی کی آواز اچھی ہے تو وہ شاعر بن جاتا ہے، کوئی زیادہ تھوڑا چلبلا ہے وہ ناظم بن جاتا ہے، کوئی تھوڑا بے باک ہے وہ خطیب بن جاتا. اس وجہ سے اب جاہل خطیب، جاہل وہ سب ہو رہا ہے. پڑھائی ختم ہو گئی مدرسے کی، کیونکہ یہاں کمائی ہے وہاں کمائی نہیں ہے. جتنے تم ایک مہینے میں دیتے ہو مجھے ایک رات میں دو گے، ہے نہیں ایسا؟ یہ ساری چیزیں ان سے پوچھو. یہ باقاعدہ شاعر ہے. اور دوسرے یہ بھی ان کے بارے میں انہوں نے بتایا، پتہ نہیں مجھے ان کے بارے میں تو پتا ہے. یہ بھی شاعر نور الدین منظر، وہ بھی لکھتے ہیں، آپ بھی لکھتے ہو. بہرحال سنو، اب یہ ساری چیزیں ہو گئی. جیسے وہ آئے میں نے کہا ہاں بھائی کیا کیا؟ بولے حضرت ایسا امام اور یوں، اور 2 لڑکے میں نے کھڑے کر دیے تھے پیچھے. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے سن لو. میں نے کہا رئیس حکیم پکڑو ان کو، ڈالو ان کو 20 نمبر میں. 20 نمبر میں وہ گودام ہے جس میں چاول پڑے ہیں. میں نے کہا ڈال دو. انہوں نے پکڑ کے روان بچوں نے پیچھے پکڑا، دھکے مار مار بند کر دیا. اور میں نے کہا نہیں چھوڑوں گا کسی کو بھی. وہ گاؤں سے پوری 2 ٹرالی بھاگے. ارے مفتی صاحب نے ان کو باندھ لیا پکڑ لیا. میں نے کہا 2 ٹرالی بھر کے لائے، 2 ٹرالی بھر کے لائے. پھر میں نے ان کو بتایا امام صاحب کو وہاں سے بلا لیا، مراد آباد سے بلا لیا، سمجھے. اور مدرسے کے 2 بچے جو تھے وہ ہاسپٹل بھیج دیے. میں نے کہا تم تھوڑی دیر کے لیے وہ کر کے، اور جب تقریر کہی ہے تو پھر ان کے خلاف میں نے فتوا لکھا. ایسے آدمی کی نہ صدارت قبول ہے نہ گواہی قبول ہے. ایسا آدمی جب تک بھرے مجمع میں توبہ نہ کرے اس کا حقہ پانی بند. اتنا سخت فتوا لکھا پھر میں نے. اور میں نے کہا اب دیکھو کون مفتی صدروں کا. حضور صدر العلماء تحصیل صاحب حیات تھے، ان کے دستخط کرا دی.
ان کے دستخط کرا دیے ان کے لوگ تمہارا باپ بھی نہیں۔ ایسے حالات پھر عورتوں نے تھو توبہ کرائی جمعے میں اس نے سمجھے اور پھر ان کی تنخواہ بڑھوائی۔ یار کیسے کیسے اگر کسی کی نا فاتحہ ہے امام کو اگر ضروری کام ہے جبکہ فاتحہ امام کا نہیں وہ تمہیں ہی پڑھنا، اگر نہیں آیا فاتحہ میں تمہارے یہاں تو تم ایٹ رکھ لیتے پاس اس کے پیچھے پڑ گئے، کسی کے گھر بیٹھنے جا رہے دیکھتے ہی نہیں کہ اس کی بیٹی پہ بھی ساتھ میں الزام لگ گیا، دیکھتے نہیں ہو کس پہ الزام لگ گیا، اس کے پیچھے کب تک اپنی قوم کو ہٹاتے رہو؟ مجھے یہ بتاؤ بھائی، فرشتے تو نہیں ہے، تھوڑی موڑی غلطی تو ہوتی ہے، سب ہو جاتی ہے، اگر ہوئے تو اس کی اصلاح کا طریقہ الگ ہے۔ اپنے بڑے عالم کو بلاؤ، چپکے سے کہتے قرآن شریف پہ اگر کہیں چھینٹ پڑ جائے گندگی کی یا دھول آ جائے تو کیا کچرے کے ڈبے میں پھینک دو گے؟ جزدان پہ دھول چڑھ جائے، کوئی گندگی لگ جائے، اسے کیا کوڑے کباڑ میں پھینک دو گے؟ دھو گے، صاف کرو گے، پھر چومو گے؟ اصلاح کا طریقہ ہوتا ہے۔ تو میرے کہنے کا مطلب میں نے شادی تمہیں دکھائی، اب نظریہ تمہیں بدلنا پڑے گا۔ جب تک نظریہ نہیں بدلو گے تو یہ قوم ہم اور آپ سدھرنے والے نہیں۔ لکھ لو میری، لکھ لو میری